آپ گفتگو کر رہے ہیں اور کوئی کہتا ہے کہ بائبل غلامی کی توثیق کرتی ہے. اگر یہ غلامی کے معاملے میں غلط ہے تو یہ دوسری چیزوں کے بارے میں بھی غلط ہوگی. تو آپ کیا کہیں گے؟ بات یہاں تک صحیح ہے کہ بائبل کے عہد نامہ قدیم میں غلامی کے بارے میں ذکر آتا ہے، لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ غلامی جو کہ تاریخ کا سب سے بدترین عمل ہے، بائبل کیا اس کو سپورٹ کرے گی؟ نہیں. اور یہ 4 وجوہات ہیں کہ ایسا کیوں ہے. سب سے پہلے کلام مقدس میں جس غلامی کا ذکر آتا ہے وہ خدمت ہے. جب ہم لفظ غلامی سنتے ہیں تو عام طور پر ہمارے ذہن میں افریقیوں کو گھروں سے دور لے جانے والے بحری جہاز آتے ہیں جو ان کو خرید کر دنیا کے دوسرے حصوں میں سفید فام لوگوں کی ملکیت کے طور پر فروخت کرتے ہیں. پر بائبل مقدس میں جس چیز کا نام غلامی کے طور پر آتا ہے وہ اس سے قدرے مختلف ہے. آج کی ترقی یافتہ معیشت کے عروج سے پہلے جس قسم کی دولت ہم دیکھتے ہیں اس کی طرف رہنمائی اور وسیع ترین فلاحی نظاموں کی ثقافتوں کی پیشکش کرنے کی اہل حکومتوں نے غربت کے مسئلے سے نمٹنے کے لیے طریقے وضع کیے ہیں. اور کیونکہ پرانے عہد نامے کے وقتوں میں سرکاری معاونت لایا عمل جیسی کوئی چیز نہیں تھی، لوگ اکثر خوراک اور رہائش جیسی بنیادی ضرورتوں کو حاصل کرنے کے لیے اپنے آپ کو فروخت کر دیتے تھے. کیونکہ بھوک اور پیاس سے مرنے کی بجائے وہ غلامی کی زندگی کو چنتے تھے، تو غلامی کی یہ قسم ایک طرح سے ان کی سماجی حفاظت کا ذریعہ تھی. غلامی ان کے دیوالیہ پن کا علاج بھی تھی. جو لوگ قرض واپس نہیں کر سکتے تھے وہ قرض کی مد میں اپنے آپ کو فروخت کر دیتے تھے. مگر اس قسم کی غلامی عموماً زندگی بھر کے لیے نہیں ہوتی تھی، یہاں تک کہ کوئی خود کو عمر بھر کے لیے بیچ دے. یہودیوں میں تھا کہ 6 سال تک غلام رکھا جائے اور 7ویں سال غلاموں کو آزاد کر دیا جائے، اور ہر 50ویں سال میں جو کہ جوبلی کا سال کہلاتا تھا تمام قرضے معاف کر دیے جائیں. یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ کچھ غلاموں کے ساتھ برا برتاؤ ہوتا تھا. یہ اس لیے نہیں کہ کلام مقدس ایسی تحریک دیتا ہے یا اس کی اجازت دیتا ہے. اگرچہ اس وقت بہت سی قومیں جنگ کے بعد مفتوح قوم کو غلام بنا لیتی تھیں، اسرائیل کو ایسا کرنے کی اجازت نہیں تھی. یہ دوسرے نقطے کی طرف جاتا ہے. غلاموں کے ساتھ انسانوں جیسا سلوک کیا جانا تھا، نہ کہ ملکیت سمجھا جاتا، کیونکہ اسرائیل میں غلامی کے نظام کی بنیاد نسل پرستی یا طبقہ پرستی پر کبھی نہیں تھی. اسرائیل میں غلاموں کو قانونی تحفظ حاصل ہوتا تھا. اگر کوئی مالک اپنے نوکر کو ایسا مارتا کہ وہ مستقل معذور ہو جاتا تو اس مالک کو بغیر قرض واپس کیے اس کو آزاد کرنا پڑتا تھا، اور غلام کو مارنے پیٹنے اور قتل کرنے کا مطلب تھا سزائے موت. اسرائیل کو آس پاس کی اقوام میں سے بھگوڑے غلاموں کو پناہ دینے کا بھی حکم تھا، جہاں بھگوڑے غلاموں کے ساتھ بہیمانہ سلوک کا امکان ہوتا تھا. دوسرے ممالک میں اکثر موت کی سزا کا مطالبہ خروج 16:21 میں غلاموں کی خرید و فروخت کرنے والوں کے لیے کیا جاتا ہے. نئے عہد نامے کے زمانے کے تناظر میں غلامی کا رومی نظام فرق تھا. رومی غلام جنہیں جنگ میں لیا جاتا تھا وہ اکثر تجارت سیکھتے تھے تاکہ اپنی پوری زندگی بہتر مالی حالات میں گزارنے کے لیے استعمال کر سکیں. غلامی ختم ہونے پر انہیں ہر طرح کی آزادی حاصل تھی. انہیں اجازت تھی کہ وہ شادی کریں، کنبہ بنائیں، اس کے علاوہ اپنی اور اپنے جیسے دوسرے غلاموں کی آزادی کو خرید بھی سکیں. نیا عہد نامہ پرانے عہد نامے کی طرح ہر شخص کی انسانیت کی پوری طرح سے شناخت کرتا ہے، قطع نظر ان کی معاشرتی حیثیت کی. جناب پولس رسول تو رومی غلاموں کو اپنے خدمت کے کام میں اپنے ساتھی سمجھتے تھے. اب چونکہ غلامی ثقافت کا عمومی حصہ تھی جس میں مسیحیت نے جنم لیا، پہلی صدی کے مسیحیوں میں غلام بھی تھے اور غلاموں کے آقا بھی. تاہم مسیحیت نے ایسے بیج بوئے جو بالآخر قدیم رومی غلامی اور آگے چل کر جدید غلامی کا بھی قلع کما کرنے والے تھے، کیونکہ مسیحیت کی تعلیمات کی بنیادی اساس غلامی کے بے حد خلاف تھی، اور بعد میں ایسا ہی ہوا. یہاں سے ہم چلتے ہیں تیسرے نقطے پہ. بائبل مقدس نسل یا طبقے سے قطع نظر مساوی سلوک کا تقاضا کرتی ہے. رومی سلطنت کے زمانے میں رہنے والے جناب پولس رسول غلاموں کو ہدایت کرتے تھے کہ اپنے آقاؤں کی اطاعت کرو. تاہم آپ نے یہ بھی لکھا کہ نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، نہ غلام، نہ آزاد، نہ کوئی مرد، نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح میں ایک ہو. مسیحی آقاؤں اور غلاموں کو روٹی توڑنے جیسی سرگرمیوں میں شریک ہونے کی ہدایت دی گئی، اور پھر خداوند کے پاک عشائیہ میں ایک ساتھ جمع ہونے کا کہا گیا. اس سے غلامی کا خاتمہ ہوگا. عہد جدید کے اور مصنفین نے بھی خاندانی رفاقت مثلاً یونان کی زبان استعمال کر کے ان کو ہدایات دیں. پاک بوسے کے ساتھ بھی نیا عہد نامہ واضح کرتا ہے. پس جدید عہد نامہ بتاتا ہے کہ انسانیت کے طور پر ہماری قدر، چاہے ہم غلام ہو یا آزاد، یکساں اور برابر ہے، اور یہ کئی مقامات پر بیان ہوا. مسیحیوں کو سب سے محبت کا حکم دیا گیا. ہم سے کہا گیا کہ ایک دوسرے سے مہربانی اور ہمدردی کرو، کسی کی طرفداری نہ کرو، عیب جوئی نہ کرو، اور احسان نہ جتاؤ. کلام مقدس بنیادی طور پر اس خیال کے مخالف ہے کہ ایک شخص دوسرے سے افضل ہے، یہ زیادہ قدر کا حامل ہے.
और इस तरह कलाम मुकद्दस ने मगरबी दुनिया में गुलामी की इस लानत को खत्म करने के लिए समत मुतय्यन कर दी है, जो कि हमें ले जाता है अगले नुक्ते पर। गुलामों की तिजारत को मसीहियों ने खत्म किया। यूरोप की मसीहियत आखिरकार गुलामी की गुमशुदगी की तरफ गामजन हो गई। 15वीं सदी में जब तक इसकी जदीद शक्ल सामने न आई, और फिर एक मसीही विलियम विल्बरफोर्स था जिसने इंग्लैंड में गुलामों की तिजारत को खत्म करने की कोशिश की। दूसरी अजीम बेदारी के दौरान गुलामी के खात्मे के हामी मसीही मुबल्लगीन ने अमेरिका में से गुलामी खत्म करने की अनथक कोशिश शुरू कर दी, और ये एक मसीही पासबान मार्टिन लूथर किंग जूनियर था जो 20वीं सदी की तहरीक शहरी हुकूक का कायद बना। अमेरिका में इस तहरीक ने मसीहियों की एक तवील तारीख रकम कर दी। इंसानी हुकूक के अलमबरदार इन मसीहियों ने यह अलम इसलिए उठाया क्योंकि बाइबल मुकद्दस का यही पैगाम था कि तमाम इंसान बराबर हैं। गुलामी की तारीख एक बहुत ही अहम और मुश्किल मौजू गुफ्तगू है, लेकिन अगली बार जब कोई बाइबल के इख्तियार को मजरूह करने लगे और ये बात दोहराए कि कलाम मुकद्दस गुलामी की तौसीक करता है, तो याद रखें कलाम मुकद्दस में जिस गुलामी का जिक्र है वो खिदमत है। पुराने और नए दोनों अहूद में गुलामों के साथ इंसानों जैसा ही सलूक रवा रखा जाता था, ना कि मिल्कियत की तरह। बाइबल रंगो नस्ल के फर्क के बगैर सबके साथ मसावी सलूक रखने का हुक्म देती है, और पूरी बाइबल मुकद्दस इस बात का एतराफ करती है कि हम सब मसीह में एक हैं। मसीहियों ने ही गुलामों की तिजारत खत्म की। ना सिर्फ ये कि बाइबल गुलामी की तौसीक नहीं करती, ये अपने मानने वालों को नजरिया देती है कि वो सख्त जिद्दोजहद करें कि इस लानत को खत्म किया जाए। ये है व्हाट वुड यू से, और मैं हूं जोसेफ बैक होम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर कीजिए। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब को पुश कीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ये वीडियोस फ्री हो और पूरी दुनिया के लिए दस्तयाब हो तो इसमें हिस्सा डालिए। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।